السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور آپ اللہ پر اپنا بھروسہ اور مضبوط کر لیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، نہ کسی کتاب کی لکھی ہوئی کہانی، بلکہ یہ وہ واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا تھا، اور اسی واقعے کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوستوں، کبھی سوچا ہے اگر آپ کسی ایسی جگہ پھنس جائیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو، نہ کوئی موبائل سگنل، نہ کوئی مدد، نہ کوئی انسان، صرف آپ اور موت کا انتظار؟ ایسے وقت میں انسان کو صرف ایک ہی سہارا یاد آتا ہے، اللہ۔ یہ واقعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، 3 نیک لوگ ایک لمبا سفر کر رہے تھے۔ دن بھر چلنے کے بعد آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز ہوا چلنے لگی، بجلی چمکنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ تینوں نے آس پاس پناہ ڈھونڈی۔ دور انہیں پہاڑ کے درمیان ایک غار نظر آیا۔ وہ جلدی جلدی اس غار کے اندر چلے گئے۔ انہیں لگا تھوڑی دیر میں بارش رک جائے گی اور وہ اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیں گے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اچانک پہاڑ کی چوٹی سے ایک بہت بڑا پتھر ٹوٹ کر گرا۔ زور سے آواز ہوئی اور وہ پتھر سیدھا غار کے منہ پر آ کر گرا۔ راستہ پوری طرح بند ہو گیا۔ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے مل کر پتھر کو دھکا دیا، اپنی پوری طاقت لگا دی، لیکن پتھر 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ ان کی سانسیں تیز ہو گئیں، دل گھبرانے لگا۔ انہیں سمجھ آ گیا اگر اللہ نے مدد نہ کی تو ہم اسی غار میں مر جائیں گے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر ان میں سے ایک نے کہا، دوستوں، اب کوئی انسان ہماری مدد نہیں کر سکتا، نہ طاقت، نہ مال، نہ کوئی چال۔ اب صرف اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ آؤ ہم اللہ سے دعا کریں، لیکن صرف ایک عام دعا نہیں، اپنی زندگی کے سب سے اخلاص والے نیک اعمال کا وسیلہ لے کر دعا کریں۔ تینوں نے اس بات پر اتفاق کیا۔ سب سے پہلے آدمی نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی آواز بھری ہوئی تھی۔ اس نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے میرے بوڑھے والدین تھے، میں ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری عادت تھی کہ روز شام کو سب سے پہلے ان کے لیے دودھ لے کر آتا، نہ اپنی بیوی کو دیتا، نہ اپنے بچوں کو، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا۔ ایک دن میں کام کی وجہ سے بہت دور نکل گیا۔ جب واپس گھر آیا تو رات بہت ہو چکی تھی۔ میرے والدین سو چکے تھے، میرے ہاتھ میں دودھ کا برتن تھا۔ میں چاہتا تو انہیں جگا سکتا تھا یا پھر اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتا تھا جو بھوک سے رو رہے تھے، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں پوری رات دودھ لے کر ان کے سرہانے کھڑا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی نیند خراب ہو، اور نہ ہی ان سے پہلے کسی اور کو دودھ دیا۔ صبح جب وہ جاگے تب میں نے انہیں دودھ پلایا، پھر بچوں کو دیا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ سب صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما۔ دعا ختم ہوئی، تینوں کی نظریں اب بڑے پتھر کی طرف اٹھ گئیں۔ اچانک ایک زور سے آواز آئی، پتھر ہلکا سا ہلا۔ غار کے منہ میں ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا۔ تینوں کے چہروں پر امید کی کرن چمکی، لیکن سوراخ اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب دوسرے آدمی کی باری تھی۔ غار کے اندر خاموشی چھا گئی۔ پتھر ہلا تھا، لیکن راستہ ابھی بھی بند تھا۔ تینوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ ان کی دعا سن رہا ہے۔ اب دوسرے آدمی کی باری تھی۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے ہاتھ اٹھائے اور آنسوؤں کے ساتھ دعا شروع کی، یا اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس بات پر راضی نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن اس کے گھر پر سخت تنگی آ گئی۔ اسے پیسوں کی بہت ضرورت پڑی۔ مجبور ہو کر وہ میرے پاس مدد مانگنے آئی۔ میں نے اس کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانا چاہا۔ میں نے کہا، اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہیں پیسہ دے دوں گا۔ مجبوری میں وہ مان گئی۔ جب وہ لمحہ قریب آیا اور گناہ کرنے سے بس کچھ ہی پل دور تھا، اس نے رو کر کہا، اللہ سے ڈرو اور ناجائز کام مت کرو۔ اس کے یہ الفاظ سیدھا میرے دل میں اتر گئے۔ اس وقت مجھے اللہ یاد آ گیا۔ میں نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ نہ صرف اسے چھوڑ دیا بلکہ جو پیسے لایا تھا وہ بھی اسے دے دیا۔ میں نے اس سے کچھ بھی واپس نہیں مانگا۔ یا اللہ،
اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان فرما۔ دعا ختم ہوئی، تینوں کی نظریں پھر اس پتھر پر ٹک گئی۔ اچانک ایک اور زور کی آواز سنائی دی۔ پتھر پہلے سے زیادہ ہلا۔ اب غار کے اندر روشنی اور ہوا آنے لگی، لیکن راستہ ابھی بھی اتنا تنگ تھا کہ کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ ان کی امید اور بڑھ گئی۔ اب تیسرے آدمی کی باری تھی۔ اس نے اللہ کے حضور عرض کیا، یا اللہ، ایک مرتبہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا۔ کام ختم ہونے کے بعد وہ اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں چاہتا تو اس پیسے کو اپنا بنا لیتا، لیکن میں نے سوچا یہ میری امانت نہیں ہے۔ میں نے اس مزدور کو تجارت میں لگا دیا۔ اللہ نے اس تجارت میں بہت برکت دی۔ تھوڑے سے پیسوں سے گائے، بکریاں اور اونٹ ہو گئے۔ سالوں بعد وہ مزدور واپس آیا۔ اس نے کہا، میری مزدوری دے دو۔ میں اسے اس جگہ لے گیا جہاں پورا ریوڑ چل رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ سب تمہارا ہے۔ وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا، میرا مذاق مت اڑاؤ۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب اللہ نے تمہاری مزدوری میں برکت دی ہے، سب لے جاؤ۔ اس نے ایک بھی جانور چھوڑے بغیر سب لے لیا۔ یا اللہ، اگر میں یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ جیسے ہی دعا ختم ہوئی، ایک زبردست آواز غار میں گونج اٹھی۔ وہ بڑا پتھر دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے ہٹنے لگا۔ اس بار راستہ پوری طرح کھل گیا۔ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سلامت غار سے باہر نکل آئے۔ دوستو، یہ صرف تین لوگوں کی کہانی نہیں، یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ پہلا سبق، والدین کی خدمت اللہ کے نزدیک بہت عظیم عبادت ہے۔ دوسرا سبق، جب گناہ کا پورا موقع ہو اور انسان صرف اللہ کے ڈر سے اسے چھوڑ دے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستہ کھولتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تیسرا سبق، امانت اور ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں ہی دیتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں، اگر آج ہم کسی غار میں پھنس جائیں، کیا ہمارے پاس کوئی ایسا نیک عمل ہے جسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کر سکیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کی دل سے خدمت کی؟ کیا ہم نے کبھی صرف اللہ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑا؟ کیا ہم نے کبھی کسی کی امانت کو پوری ایمانداری سے واپس کی؟ اگر جواب نہیں ہے تو آج ہی شروعات کیجیے، ہو سکتا ہے کل وہی اعمال آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مشکل وقت میں صرف اسی پر بھروسہ کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ بھی اس نصیحت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔